اللہ فرماتے ہیں من نجم اذا ہوا، مجھے دھلکنے والے ستاروں کی قسم، فرمایا میں لے گیا، یہ سارا کام میں نہیں کرایا۔ قرآن میں اللہ پاک نے قسم کھا کر فرما دیا معراج کرانے والا میں، اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے والا میں، سارا نظام طے کرنے والا میں، استقبال کرنے کے لیے پوری کائنات کو سجانے والا میں، عرش عظیم نیچے یتیم مکہ کی جوتی اس کے اوپر رکھوانے والا میں خدا۔ السلام علیکم دوستوں، آپ کا خیر مقدم ہمارے چینل اسلامک ویڈیو 786 ریئیکشن ویڈیو پر۔ دوستوں آج کی مفتی قاری یعنی ملتانی صاحب کے بیان کا ٹاپک ہے رجب کے مہینے کی فضیلت۔ اس بیان کو توجہ سے سنیں، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ آپ کو دوستوں چلتے ہیں اس بیان کو پورا ساتھ مل کر سنتے ہیں۔ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ جمعے میں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج شریف کا وہ حصہ عرض کیا تھا جو مسجد حرام سے مسجد الاقصی تک قرآن کریم نے ہمیں بڑا کچھ بتایا ہے۔ فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، ہم نے بڑی بڑی نشانیاں دکھائی محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو، عجائب غرائب دکھائے بتائے۔ عجیب بات تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس وقت میں معراج کرایا ہے، یہ ایسا وقت ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک میں 3 مہینے آگ تک نہیں جلتی۔ کفار مکہ مارتے ہیں، گھسیٹتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں۔ کبھی اطلاع مل رہی ہے کہ ابو فقیہ کی پسلیاں توڑ دی گئیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کبھی اطلاع ملتی ہے کہ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چیر کر ٹکڑے کر دیے گئے۔ خبر ملتی ہے کہ سیدہ زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میدان مکہ کے میدان میں کھڑی کر کے دونوں آنکھیں نکال دی گئی۔ کبھی خبر ملتی ہے کہ بلال حبشی کا چمڑا ادھیڑ دیا گیا۔ کبھی خبر ملتی ہے کہ سیدہ نادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی میں غوطہ دے کر ڈبونے کے لیے وقفے تک ایک لمبے عرصے تک سر پہ ہاتھ رکھے گئے۔ کون سا وقت چین کا گزرا، کون سی گھڑی سکون کی گزری؟ صرف غلاموں کو نہیں، خود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ستایا ہے، پریشان کیا ہے، قرآن اس کا گواہ ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتا دوں، پہلے آسمان پہ یہ ہوا، دوسرے آسمان پہ یہ ہوا، تیسرے آسمان پہ یوں استقبال ہوا، آپ کو اس سے کیا فائدہ؟ جب تک ہمارے دماغ میں یہ بات نہ آئے کہ 7 آسمانوں پہ اور بیت المقدس میں اور ہر مقام پہ جو استقبال کیا گیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو انتظامات فرمائے وہ تھا کون، اس کی کیا حیثیت تھی، اور وہ فاطمہ الزہرا کا ابا کس حال میں اپنا وقت گزار رہا تھا۔ آج ہماری زندگی کا مشغلہ بن گیا تماشا سمجھنا، ہر چیز کا مذاق سمجھ لینا۔ آج شام کو شب معراج آ رہی ہے، خدا بند کریم عرش الہی پہ دیکھیں گے کہ میرے محبوب کی معراج والی رات میں میری امت کتنی عبادت کر رہی ہے۔ کس کا پروگرام نفلوں کا ہے، کس کا پروگرام قرآن کی تلاوت کا ہے، کس کا پروگرام درود شریف استغفار کا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ یا تو کوئی پروگرام بنائے گا ہی نہیں، اور اگر بنائے گا تو پہلے کچھ عبادت کر لے گا، انشاءاللہ صبح کی نماز ہی نہیں پڑھے گا۔ کیا شان ہوگی اس اللہ والے کی جس کے استقبال کے لیے بیت المقدس میں 1,24,000 نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کو لا کے بٹھایا ہوا ہے۔ اس مسجد کی کیا شان ہوگی جہاں اذان دینے والا جبریل ہو؟ اس نماز کی کتنی بڑی عظمت ہوگی جہاں سیدنا آدم علیہ السلام موجود ہوں، کلیم اللہ، روح اللہ، خلیل اللہ، 1,24,000 نبی، پیغمبر، رسول صفوں میں بیٹھے ہوں، اور جب جماعت کا وقت آیا تو جبریل امین نے ہاتھ پکڑ کر یتیم مکہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آگے کھڑا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء بنانے کا کے لیے سب کو بلایا ہوا ہے۔ سب کو پیچھے صفوں میں کھڑا کر دیا، سیدنا آدم علیہ السلام کو بھی، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی، ابراہیم علیہ السلام کو بھی، تمام کے تمام کو صفوں میں کھڑا کر دیا۔
وہ کیا وقت ہوگا جب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرما رہے ہوں گے اور مقتدیوں میں حاجی نہیں، نمازی نہیں، سیٹھ نہیں، کاروباری لوگ نہیں، 1,24,000 انبیاء علیہ السلام ہیں۔ کیا شان ہوگی اس جماعت کی، کیا شان ہوگی اس مسجد کی، کیا شان ہوگی جہاں جبریل نے خود اذان دی ہو۔ فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ فرماتے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، مجھے دھلکنے والے ستاروں کی قسم، فرمایا میں لے گیا، یہ سارا کام میں نہیں کرایا۔ قرآن میں اللہ پاک نے قسم کھا کر فرما دیا معراج کرانے والا میں، اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے والا میں، سارا نظام طے کرنے والا میں، استقبال کرنے کے لیے پوری کائنات کو سجانے والا میں، عرش عظیم نیچے یتیم مکہ کی جوتی اس کے اوپر رکھوانے والا میں خدا۔ الہ العالمین، اتنا بڑا احترام، اتنا بڑا استقبال، اتنی بڑی عظمت یہ کیوں کی گئی؟ اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں میں نے اپنے محبوب کو دیکھ لیا بیت اللہ شریف میں، سارا مجمع کافروں کا، مسلمانوں کی تھوڑی سی تعداد ہے، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر بیت اللہ شریف میں کھڑے ہو کر میرا قرآن پڑھا، میں نے اس وقت جو کچھ ہوا دیکھ لیا۔ ادھر کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت شروع فرمائی، ادھر سارا مکہ مارنے لگا۔ اندازہ لگاؤ چھوٹے بڑے امیر غریب ہر قبیلے کے لوگ اپنے پرائے تمام کے تمام مارنے والے، ایک یتیم مکہ مار کھانے والا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے کانوں میں گھر سے نکلا میں، اچانک شور کی آواز آئی، میں حرم محترم کی طرف چلا گیا، میں نے جا کے دیکھا سارا مکہ مارنے والا، ایک کالی کملی والا مار کھانے والا، کوئی ادھر سے مارتا ہے، کوئی ادھر سے مارتا ہے، کوئی ادھر سے دھکا دیتا ہے، کوئی ادھر سے دھکا دیتا ہے، کوئی کسی طریقے سے مار رہا ہے، تمام کے تمام مارنے والے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کسی کو ادھر دھکا دیا، کسی کو ادھر دھکا دیا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، بچانے کی کوشش کی، لیکن میرے بچاتے بچاتے، حفاظت کرتے کرتے، روکتے روکتے، ٹوکتے ٹوکتے، منع کرتے کرتے ایک ظالم کو موقع مل گیا، اس نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں کپڑا ڈال لیا اور کپڑا ڈال کر اتنے بل چڑھائے، اتنے وٹ چڑھائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری آنکھ نے دیکھا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھیں باہر نکل آئی۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے، حضور کا طریقہ کار ہے، جو نبی کی سنت پہ عمل کرے گا اس کو مار پڑے گی۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بڑی مشکل سے صدیق اکبر نے بچایا، اس ظالم کا کپڑا نکالا، ایک اور ظالم نے گلے میں کپڑا ڈال کر اتنا زور سے جھٹکا مارا، صدیق اکبر فرماتے ہیں میری آنکھ نے دیکھا ساری کائنات کے سردار حضرت کریم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک میں جھاگ آ گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ان کو آواز بھی لگائی اتقتلون رجلا، کیا قتل کرنا چاہتے ہو اس جوان کو جو یوں کہتا ہے ان یقول ربی اللہ، جو کہتا میرا رب اللہ ہے، پالنہار وہ ہے، مشکل کشا وہ ہے، حاجت روا وہ ہے، ہر چیز کو بڑھانے والا وہ ہے، تمام ذرے ذرے کا قطرے قطرے کا پتے پتے کا مالک وہ ہے، اس وجہ سے مار پڑ رہی ہے۔ آج بھی جو اللہ کے قرآن کو لے کر اٹھے گا، ابو بکر صدیق کی عظمت کو لے کے اٹھے گا، فاروق اعظم کی عدالت کو لے کے اٹھے گا، عثمان ذی النورین کی سخاوت کو لے کے اٹھے گا، علی مرتضیٰ کی شجاعت کو لے کے اٹھے گا، حسنین کریمین کی شہادت کو لے کے اٹھے گا، سارے صحابہ کرام کی سیاست کو لے کے اٹھے گا، میدان میں گولیاں مار کر شہید کیا جائے گا۔ مقام شہادت اتنا سوکھا نہیں ہے۔ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری سب کا جو رحمت اللہ علیہ کبھی کہیں جلسہ کرتے اور کوئی خبر آ جاتی کہ راستے میں قادیانی کھڑے ہیں، وہ یوں کر دیں گے یوں کر دیں گے،
सारी सुनकर फरमाया करते थे और तुम ना डरो, मेरा कहाँ मुकद्दर है कि खत्म नबूवत पे मुझे शहादत मिल जाए। कुछ नहीं होने लगा, कुछ नहीं होगा, ऐसा मुकद्दर ही नहीं मेरा। ये तो वो मकाम है जिसके लिए हमारे अकाबिर उलमा जान की कुर्बानी, माल की कुर्बानी, वतन की कुर्बानी हमेशा से ही देते आए। शामली का मैदान है, हाफिज सामिन शहीद रहमतुल्लाह अलैह के सीने में गोली मार दी गई। मौलाना गंगोई रहमहुल्लाह ने देखा, तड़प रहे हैं, पूछा हाफिज साहब क्या है? फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मकसद में कामयाब हो गया हूं। शहादत की तलाश थी, अल्लाह ने उसी का इंतजाम फरमा दिया। रुखसत हो रहा हूं, कामयाब होकर रुखसत हो रहा हूं। पूछा तबीयत कैसी है? फरमाया चंद मिनटों का मेहमान हूं, एक एहसान करो, यूं दिल चाहता है कि गोद तेरी हो सर मेरा हो, गोद तेरी हो सर मेरा हो, जुबान तेरी हो कुरान अल्लाह का हो, सुनता हुआ दुनिया से चला जाऊं, पढ़ता हुआ भी जाऊं, सुनता हुआ भी जाऊं। अल्लाह पूछेगा हाफिज साहब दुनिया से क्या लाया? अर्ज करूंगा मौला तेरा कुरान लेके आया। और फरमाने लगे फना फिल्लाह की तह में बका का राज मुज़मिर है, फना फिल्लाह की तह में बका का राज मुज़मिर है, जिन्हें मरना नहीं आता उन्हें जीना नहीं आता। औरत के पीछे दुनिया मरती आई, दौलत के पीछे दुनिया मरती आई, जमीनों के पीछे लोग कितने कत्ल होते आए, इख्तिदार के पीछे, कुर्सी के पीछे कितने लोगों के सर चले गए। कामयाब है वो आदमी जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के लिए, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबा की इज्जत के लिए जान का नजराना पेश कर दे। मौलाना हक नवाज रहिमहुल्लाह की शहादत, मौत रकबे का झगड़ा नहीं, जमीन का झगड़ा नहीं, पैसे का झगड़ा नहीं, लेने देने का झगड़ा नहीं। अगर उससे झगड़ा था तो सिद्दीक अकबर की सदाकत का था, फारूक आजम की अदालत का था, उस्मान ज़ुन्नुरैन की सखावत का था, हैदर कर्रार की शुजाअत का था। जाती तकरार भी कोई नहीं। और एक थोड़ा ही पता नहीं कितने अल्लाह वाले शहीद हो गए। और पता नहीं फिर एक बात है, ये जो हमारे नौजवान या बुजुर्ग अल्लाह के नाम पे अल्लाह की राह में शहीद हुए, इनमें से पछताता हुआ एक भी ना गया, पछताता हुआ एक भी ना गया। इसलिए उनकी निगाह कुरान पे फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाह फी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। सारी कुर्बानी तलाश करके शहादत को लेते हैं। इससे बड़ा क्या मकाम होगा? पूरी कायनात मरने के बाद मुर्दा कहलाएगी। बादशाह मर जाए मुर्दा कहलाएगा, वजीर मर जाए मुर्दा कहलाएगा, मलका मर जाए, बेगम मर जाए मुर्दा कहलाएगा, कोई चीज कोई भी मर जाए मुर्दा कहलाएगा। और खुदा की कसम अल्लाह पाक ने कुरान में ऐलान कर दिया जो मेरे नाम पे मरेगा वो ना मुर्दा है ना मुर्दा कहने दूंगा। बल अहिया, वो तो जिंदा हो गया, ऐसा जिंदा हो गया क्या मौत ही नहीं आएगी। हदीस पाक में आता है, इरशाद है हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, क़यामत का दिन होगा, अल्लाह पाक शहीदों को बुलाएंगे और बुलाकर फरमाएंगे जाओ मेरी मेहरबानी से जन्नत में चले जाओ। हदीस पाक में आता है शहीद खड़े हैं, आवाज आएगी जाओ जन्नत में चले जाओ, तुम्हारा हुक्म हो गया। लगा अच्छा जी जाते हैं। बेदिल से कैसे खड़े हो? वहां तो बड़ी नियामतें हैं, हूरें हैं, गिलमान हैं, दूध की नहरें हैं, शहद की नहरें हैं, सुर्ख याकूत सब्ज याकूत के महलात हैं, सोने चांदी की ईंटों वाले महलात हैं, मुश्को अंबर जाफरान के गारे के बने हुए, कस्तूरी के गारे वाले महलात बने हुए हैं, जाओ तुम वहां तुम्हारे लिए इस्तकबाल होगा। शहीद खड़े हैं, अल्लाह पाक फरमाएंगे क्या बात है? उन्होंने कहा या अल्लाह अगर हमारे सर देने के बदले में ये जन्नत मिल रही है तो हम तो इस पे राजी नहीं, हम तो इस पे राजी नहीं। फिर तुम मांगो क्या मांगते हो, तुम मांगो क्या मांगते हो? अर्ज करेंगे हमें अब भी कुछ मांगने का हक है। फरमाया बहुत कुछ, इसलिए मैंने कुरान में ऐलान कर दिया कि तुम मुर्दे तो हो ही नहीं। वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अम्वाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़कून।
فرمایا لوگوں صرف زبانوں سے کہنا میں نے بند نہیں کیا، جو میرے نام پہ سر دے گیا، میرے نام پہ جان دے دی، میرے نام پہ اپنا قیمہ بنوا لیا، اس کو مردہ کہنے کی اجازت نہیں۔ چلو چلو زبان سے نہ کہیں گے، جب قبر میں دفن کیا، جب ہم نے جنازہ پڑھا، ہم نے تعزیت بھی کی، ہم چلو زبان سے نہ کہیں گے، دل میں تو خیال کریں گے مر گیا مر گیا۔ فرمایا بل احیاء عند ربهم یرزقون، اور تمہیں دلوں میں گمان کرنے کی بھی اجازت نہیں، میرے نام پہ مرنے والے میرے مہمان بن جاتے ہیں، یرزقون، میں ان کو کھانا کھلاتا ہوں، وہ اچھے بھلے میوے کھاتے رہتے ہیں۔ وہ میرے مہمان بن جاتے ہیں، میں ان کا میزبان ہوتا ہوں۔ شہید کھڑے ہیں، ہم اس جنت کو لے کے کیا کریں گے؟ ہم نے حوروں کے پیچھے سر نہیں دیا، ہم نے غلمانوں کے پیچھے جان نہیں دی، ہم نے سونے چاندی کے محلات کے پیچھے جان نہیں دی، چلو پھر تم ان کو کیا مانتے ہو؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ شہید سارے مشورہ کر کے عرض کریں گے الہی یا اللہ، جو چیز ہمیں، جو مزہ، جو لطف، جو کیف، جو سرور، جو حلاوت، جو مزہ تیرے دربار میں تیرے نام پہ جان دینے میں آیا، وہ مزہ جنت میں کہاں ملے گا؟ جنت میں بھی وہ مزہ کہاں جو تیرے نام پہ جان دینے میں آیا؟ پھر کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا الہی اگر ہمیں منہ مانگا ملتا ہے تو جو لذت ہمیں تیرے نام پہ سر دینے میں آئی، تیرے نام پہ جان دینے میں آئی، تیرے نام پہ گولیاں کھانے میں جو مزہ آیا وہ جنت میں بھی نہیں ہوگا۔ اگر ہم سے پوچھ کر دیا جاتا ہے تو مولا ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ 100 مرتبہ زندہ کر اور 100 مرتبہ توفیق دے، پھر سر آئے، پھر تیرے نام پہ کٹائے، پھر وہ مزہ اٹھائیں جو پہلے اٹھایا تھا۔ ہم تو یہ مانگنے آئے ہیں، ہماری منشا تو یہ ہے، جنت ونت اوروں کو دے دینا، ہمیں تو تیرے نام پہ سر کٹانے میں جو لطف آیا، جو مزہ آیا، جو لذت آئی، ہمیں تو وہ چاہیے۔ آخر یہ دنیا میں کتنے لوگ مر جاتے ہیں، کتنا مبارک ہے مولانا حق نواز مرحوم جو صحابہ کرام کے ناموس کے لیے جان دے گیا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی عظمت کے لیے، ناموس کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ اور یہ ہمارے بزرگوں کی سنت چلی آ رہی ہے، کوئی نیا کام نہیں۔ بڑے بڑے اکابر، بڑے بڑے بزرگ، بڑے بڑے اللہ والے تڑپ تڑپ کر کے گئے، یا اللہ شہادت کی موت عطا فرما، یا اللہ شہادت کی موت عطا فرما۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ اس دنیا سے رخصت ہوئے، آخری وقت میں ڈاکٹر نصاری مرحوم کی کوٹھی پہ دلی میں ہے، آخری وقت ہے، رونے لگ گئے۔ بڑے بڑے علماء شاگردوں نے پوچھ لیا حضرت کیوں، کیا بات ہے؟ فرمایا میرے دل کی تمنا میرے دل میں رہی، میری آرزو پوری نہ ہو سکی، میری حسرت نہ نکل سکی، میرا شوق پورا نہ ہوا، میرا ذوق پورا نہ ہوا، میری تمنا پوری نہ ہوئی۔ میری تمنا تھی اللہ کی راہ میں میرا قیمہ بنا دیا جاتا، میری بوٹیاں اڑا دی جاتی، میری جان کے ٹکڑے کر دیے جاتے، لیکن افسوس کر رہا ہوں بستر پہ موت آ رہی ہے۔ تمنا کرتے تھے میدان جہاد میں اللہ کا نام لیتے ہوئے اللہ پاک مجھے شہادت کی موت عطا فرما دے، اور کر کے دکھایا ان حضرات نے، کوئی اتفاق نہیں آئے۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے شاملی کے میدان میں کھڑے ہو کر گولیاں کھائی، مرزا مظہر جانان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے دلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پہ صحابہ کرام کی عزت کے لیے گولی کھائی۔ کوئی ایک تھوڑی ہے، یہ تو پرانا طریقہ چلاتا ہے۔ جس اللہ والے نے اللہ کے ساتھ سودا کر لیا، مولا میں تیری رضا لیتا ہوں، میں اپنا سر تیرے حوالے کرتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون۔ اللہ پاک اعلان کرتے ہیں او مومنو، او محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں، میرے نبی کی غلامی کرنے والوں، آؤ کاروبار کریں گے، رضا میری تم لے لو، اپنی جان مال میرے حوالے کر دو۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ کون ہے میری رضا خریدنے والا، میری خوشی خریدنے والا؟
میری محبت کو خریدنے والا جان مال میرے حوالے کرو، میں اپنی رضا اپنی خوشی ان کے حوالے کر دیتا ہوں، جنت ان کے حوالے کر دیتا ہوں۔ بڑے بڑے بہادر لوگ آئے اس دنیا میں، بہادر شاہ ظفر مرحوم مغلیہ خاندان کا چشم و چراغ انگریزوں نے پکڑا ہے دلی سے، رنگون لے گئے پکڑ کر بند کر دیا۔ اچھا خاصا وقت گزرنے کے بعد اطلاع دی گئی کہ آج انگریز حکومت نے تمہاری دعوت کی ہے، کھول کر لے آئے، میزوں پہ کھانا کیا لگا دیا، سرپوش اوپر رکھے ہوئے تھے، ایک سرپوش اٹھا کر دیکھا بڑے بیٹے کا سر رکھا ہوا تھا، دوسرا سرپوش اٹھا کے دیکھا اس سے چھوٹے بیٹے کا سر رکھا ہوا تھا، 12 بیٹے تھے، 12 پلیٹوں میں اوپر سے ڈھک کر سارے کے ساری اولاد کے سر رکھے ہوئے تھے، باپ کے سامنے کر دیے۔ غش کھا کر نہ گرا، بے ہوش نہ ہوا، دیواروں میں چکریں نہ ماری، چیخیں نہ ماری، سجدے میں گر پڑا اور سجدہ شکر ادا کیا مولا، اور کہنے لگا میرے بیٹو آج تم نے باپ کا دل ٹھنڈا کر دیا، آج تم نے باپ کا جگر ٹھنڈا کر دیا، آج تم نے باپ کا کلیجہ ٹھنڈا کر دیا۔ میں ڈرتا تھا میرے باپ انگریز کے سامنے یہ جھک نہ جائے، تسلی ہو گئی کیا تم نے میری زندگی میں یہ تسلی کر دی کہ یہ سر کٹ سکتے ہیں مگر ظالم کے سامنے جھک نہیں سکتے۔ صحابہ کرام کی آبرو کے پیچھے کون سا مسلمان ہے جو اپنی جان نہیں دیا چاہتا؟ اتنی بات کافی کے دل میں آ جائے، اللہ پاک پوچھے گا دنیا سے کیا لایا، اور میرے پروردگار تو اپنے فرشتوں سے پوچھ لے تجھے بھی معلوم ہے میں تو تیرے نام پہ سر کٹا کے آیا، تیرے صحابہ کے نبی کے دیوانوں کے پیچھے مرتا ہوا آیا، اور کیا چاہیے؟ باقی اور کیا ہونا جانا ہے؟ 40-42 سال ہو گئے ہمیں تو یوں ہی دیکھتے ہوئے، پانی مہنگا ہوتا جا رہا ہے، خون سستا ہوتا جا رہا ہے۔ یہی بات یاد رکھو، یہ جتنی بھی موت کوئی مولویوں کو علاج نہیں ہو رہی، تم سب کے سب کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو کہ تمہارا معاملہ کیا بننے والا ہے۔ تم جو ہر معاملے میں اور ہر میدان میں پیسے کھا کر ووٹ دینے کے عادی بنے ہوئے ہو، اگر وہ قیمت بھی تو تم سے وصول کرنی ہے نا۔ سارا جہان آج اس طریقے سے گڑبڑ میں آ گیا کہ نہ ایمان کا پتہ، نہ یقین کا پتہ، نہ قرآن کا پتہ۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے اسی طرح قربانیاں دی، چمڑے ادڑ گئے، قربانیاں دے دے کر اولاد ذبح ہو گئی، اپنی آنکھوں کے سامنے نیزے کی نوک پہ اپنے معصوم بچوں کو لٹکا ہوا دیکھ کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والوں کا حال دیکھا۔ آج تمہیں کلمے کی توفیق نہیں، قرآن کی تلاوت کی توفیق نہیں، دیدار کے قرآن کی توفیق نہیں، رات دن گانے بجانے میں مشغول ہو، قیامت کا دن ہوگا، ہزاروں لوگ آئیں گے، اللہ میاں پوچھیں گے دنیا سے کیا لایا؟ کئی لوگ کہیں گے الہی کچھ نہیں لایا، کچھ نہیں لایا، اتنی بات لایا ہوں تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آبرو کے پیچھے میں نے اپنی جان کی بازی لگا دی۔ زندہ ہونے کے مسئلے کے بڑے ثبوت ملے ہیں۔ 4-5 سال ہو گئے مدینہ پاک میں، اللہ سب کو مدینہ پاک کی زیارت نصیب فرمائے۔ محلے کا محلہ سعودی حکومت نے خریدا، اس کی کھدائی کی، مسجد نبوی میں شامل کرنے کے لیے جگہ کی تنگی ہے اور وسیع ہونی چاہیے۔ کھدائی کرتے کرتے ایک قبر نکل آئی، اس قبر والے کے پیر پہ کھودنے والا آلہ وہ چیز تھوڑی سی لگ گئی۔ دنیا نے دیکھا 1400 سال کے بعد بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ مرنے والے کو کسی کے ذرا سی خراش لگ گئی، تازہ لہو بہنے لگا، تازہ لہو بہنے لگا۔ تحقیق کرنے سے پتا چلا اندر سے قبر میں سے کوئی چیز ملی کہ یہ مالک بن سنائی شہید رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر ہے۔ 1450 سال کے بعد بھی، 1400 کچھ سالوں کے بعد بھی نہ کھال گلی، نہ ہڈیاں گلی، نہ پیٹ پھٹا، نہ بدبو آئی۔ جب صحابی کی میت کو باہر نکالا، اہل مدینہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کی زیارت کر لی، کوئی چیز نہیں بگڑی، اس لیے قرآن زندہ ہے۔
بل احیاء عند ربهم یرزقون فرحین بما آتاهم اللہ من فضلہ ویستبشرون. اللہ میاں نے قرآن میں ایک اور بڑی عجیب چیز فرمائی کہ شہید تم سے تو الگ ہو گئے، تم ان کو ٹیلی فون پہ بات نہیں کر سکتے، وائرلیس پہ بات نہیں کر سکتے، ٹیلیکس نہیں بھیج سکتے، خط و خطابت نہیں کر سکتے، تم ان سے پوچھ نہیں سکتے کس حال میں ہو. اللہ پاک نے فرمایا ان کو میرے نام پہ شہید ہوئے، میں نے ان کو زندہ رکھا ہوا ہے، آؤ میں ہی اپنی وائرلیس کے ذریعے تمہیں خبر دیتا ہوں کہ وہ تمہیں بھی پیغام دے رہی ہیں کہ بسترے کی موت کوئی موت نہیں، زمین کے پیچھے مرنا کوئی موت نہیں، حکومت کے پیچھے مرنا کوئی موت نہیں، عدالت اور کرسی کے پیچھے مرنا کوئی موت نہیں، بلکہ وہ تمہیں یہ پیغام دے رہی ہیں. فریحین، ہم بڑے خوش ہیں، اگر تم بھی یوں خوش ہونا چاہتے ہو. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. ہمارے پیچھے آنے والوں نیت بھی کرو، نو شہادت کی نیت کرو، دعا بھی اللہ سے ہر وقت شہادت کی مانگو. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بہادر، اتنا بڑا صحابی، سارے صحابی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہیں، فاروق اعظم حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہے. لیکن فرماتے ہیں اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک، مولا تیری راہ میں شہادت کی موت مانگتا ہوں، در تیرا ہو، سر میرا ہو، دروازہ تیرا ہو، میری جان کا قیمہ میں تیرے دروازے پہ اپنی جان نہیں، میں اپنی بوٹیاں پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ لوگ تو مان کے لیتے ہیں، پسند کر کے مانگتے ہیں، تیرے نام پہ میری موت آ جائے اور کیا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے شہیدوں کا پیغام بھی پہنچا دیا کہ انہوں نے تمہیں بھی پیغام دیا ہے کہ آؤ عورتوں کے پیچھے نہ مرو، جائیدادوں کے پیچھے نہ مرو، اس بدبخت فانی کرسی کے پیچھے نہ مرو، اللہ کے قرآن پہ مرو، اللہ کے نام پہ مرو، نبی کی نبوت پہ مرو، صحابہ کرام کی ناموس پہ مرو. ٹھیک ہے آپ حضرات کو بھی بڑا دکھ ہوا، مجھے بھی مولانا حق نواز مرحوم کا بڑا دکھ ہوا، مگر کبھی کبھی میرے دل میں یہ خوشی کی انگڑائی آتی ہے اگر وہ نوجوان تو تھوڑی سی عمر میں صحابہ کرام کے دروازوں کا دنیائی سے خادم بن کے گیا، ناموں سے صحابہ کے پیچھے جان دے کے گیا. اور کئی دفعہ ایسا ہوا کہ میں خود سمجھاتا تھا کہ یار اتنی سختی نہ کیا کر، ایسے کام نہ کیا کر، یوں ہے، بس ایک ہی بات کہتا تھا کہ قاری صاحب جب وقت آئے گا نہ نرمی روکے گی، نہ پولیس روکے گی، نہ قوم روکے گی، جب آئے گا بس تمنا یہ ہے کہ اللہ کے نام پر نبی کے دیوانوں کی فہرست میں میرا نام آ جائے. ہم نے اس کو سچی بات ہے ڈرایا بھی، یرکایا بھی. ایک دن بھی اس جوان کے منہ سے ایک لفظ بھی ایسا نہیں نکلا کہ جو تھوڑا سا ڈر ثابت ہو یا یہ ہو، بلکہ ہم سے وہ ناراض ہو جاتا تھا کہ ہمارے بڑے بزرگ جو ہیں وہ مجھے بجائے شاباش دینے کے، مرحبا کہنے کے، آفری کہنے کے، مجھے اور پیچھے کو ہٹاتے ہیں. اور یہ ہمارے بڑے بزرگوں کی سنتیں چلی آ رہی ہیں کہ انہوں نے اسی طریقے سے جان دی. بڑے بڑے لوگ مولانا جعفر تھنیسری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حمید اللہ پٹنہ والے، مولانا یحییٰ سورت والے، جاؤ مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کی قبر سے جا کر آج بھی خوشبو سونگ کیا، تجھے دنیا میں جنت کی خوشبو آئے گی. یہ معمولی لوگ نہیں ہیں جن کے ہم کچھ نہیں ہیں. بہرحال ہمارے بڑے بڑے ہیرے تھے، بڑے جواہر تھے. سائیں حیات پسروری نے بڑی عجیب بات کہی، شاعر ہے پنجابی کا، کہتا ہے کوئی کسی طرح مرتا ہے، کوئی کسی طرح مرتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ میں مرتا ہے، کوئی خوبصورت عورتوں کے پیچھے مر جاتا ہے، کوئی گانوں کے پیچھے مر جاتا ہے، لیکن کہتا ہے دین لئی دکھ او چل دے نے جڑے قوم وچ بندے نے دلیر ہوندے، مکان کے لیے نہیں، دکان کے لیے نہیں، زمین کے لیے نہیں، عہدہ کرسی کے لیے نہیں، حکومت کے لیے نہیں، کچھ بننے بنانے کے لیے نہیں. ان کا نظریہ ہوتا ہے دین لئی دکھ آ چل دینے جڑے قوم وچ بندے نے دلیر ہوندے، کون پوچھدا کاواں تے گدڑاں نو کدی پنجرے بہاز تے شیر ہوندے، کون
کون پوچھے گا جن کی ایک حلوے کی پلیٹ قیمت ہو؟ کون پوچھے گا جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کی وفات کے دن کو، نبی کے صحابی کی وفات کے دن کو حلوہ کھانے کی عبادت بنا لے؟ دکھیا بیٹھا ہوں، ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے مقام کا مالک ہے۔ فرمایا اللہم اجعل ہادیا مہدیا، مولا میرے امیر معاویہ کو ہدایت والا بنا، ہدایت دینے والا بھی بنا۔ تیرے لیے دعا، کوئی تکیے میں بیٹھا ننگا فقیر کرے گا، کوئی ادھا کھلا ہوا ہوگا، بے نماز ہوگا، تیرے لیے وہ دعا کرے گا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کالی کملی والے نے فرمائی۔ فرمایا اللہم علمہ الکتاب، امیر معاویہ کو قرآن کی تعلیم میں بڑا آشنا کر دے۔ یہاں تک فرمایا مولا اس وقت تک قیامت نہ آئے جب تک امیر معاویہ کی حکومت قائم نہ ہو جائے۔ بڑے بڑے عجیب ہیرے آئے اس دنیا میں۔ اور آگے سائیں حیات نے بڑی عجیب بات کہی ہے کہ یا ایسا کام نہ کرو، شورش مرحوم نے کہا نا، یا رنج و بلا کا خوف نہ کر، یا نام نہ لے آزاد، یا نام نہ لے آزادی کا، آبادی کو بربادی کے سانچوں میں ڈھالا جاتا ہے۔ سائیں حیات کہتا ہے کہ دین لئی دکھ آ چل دینے جڑے قوم وچ بندے نہ دلیر ہوندے، کونے پچھدا کاواں تے گدڑاں نوں کدی پنجرے باز تے شیر ہوندے۔ سائیں آگے کہتا اٹا گوتیاں اسی نو پیندیاں نے، اٹا گوتیاں اسی نو پیندیاں نے جیڑی بیری دے نال بیر ہوندے، اٹا گوتیاں اسی نو پیندیاں نے جیڑی بیری دے نال بیر ہوندے، قطرہ خون تے پانی دا بند ہو کے موٹی ہیرے تے لال پھیر ہوندے۔ جس بیری پہ بیر ہوں گے بٹے کھانے پڑیں گے، خالی ٹنڈ پہ کون پتھر مارے؟ جہاں مال ہوگا ڈاکو وہاں پڑے گا۔ یا تو اللہ شاہ بخاری مرحوم کی قبر سے جا کے پوچھو، اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمتیں نازل ہو، ساری زندگی ختم نبوت کی حفاظت میں کٹ گئی۔ جتنے بھی اللہ والے تھے ان کی تمنا ہے بس ایک ہی، روٹی ملی یا نہ ملی، کھانا ملا یا نہ ملا۔ شاہ عبدالعزیز کے دونوں انگوٹھے ہاتھوں کے کھینچ کر نکال دیے گئے۔ حافظ سامن شہید کو شاملی کے میدان میں شہید کیا گیا، قاسم اللہ نوتوی کے ماتھے میں گولی ماری گئی، اور دلی کے چاروں طرف جو 4000 عربی مدرسے تھے، قرآن کے مدرسے تھے، میں قسم کھاتا ہوں جب انگریز سے ٹکرائے اور انگریز بے ایمان سے جب ٹکراؤ ہوا، ایک بھی نہ استاد بچا نہ طالب علم بچا، اذان دینے والا بھی نہ بچا۔ اور وہ ہر وقت یہی کہتے چلیے پھرتی ہے بلبل، لیے پھرتی ہے بلبل اور چونچ میں گل، اور ڈھونڈتی ہے شہید ناز کی تربت کہاں ہے۔ اللہ کے نام پر مر جانا، آخری دم ثابت کر دینا کہ میں تو یوں مر رہا ہوں، یہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی مولانا حق نواز مرحوم کے درجے بلند فرمائے، ان کے آل اولاد کی حفاظت اور کفالت فرمائے، اور جتنے بھی ان کی جماعت والے پسماندگان گھر والے، اللہ تعالیٰ سب کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دن خواب میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ نے فرمایا ما جفانی یا بلال، اور بلال یہ کیا غضب کر رہے ہو، مدینے سے دور چلے گئے، ملنے بھی نہیں آتے۔ اندازہ لگا اس کا درجہ کتنا بلند ہوگا، اس کے دل میں نبی کا عشق کتنا ہوگا، اس کے دل میں نبی کی محبت کتنی ہوگی، جس کو کالی کملی والے فرمائے تو مجھے ملنے کیوں نہیں آتا۔ ما جفانی یا بلال، او بلال یہ کیا ظلم کر بیٹھے، اتنے دور چلے گئے، ملنے بھی کیوں نہیں آتے۔ بلال اسی وقت اٹھا، سواری لی، تیز رفتار سواری پہ سوار ہو کر مدینے پاک پہنچا۔ سیدنا بلال کو دیکھ کر مدینے میں کوہرام مچ گیا، نبی کا مؤذن آ گیا، کالی کملی والے کے دربار کا غلام آ گیا، سارے لوگ چاروں طرف جمع ہو گئے۔ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جا کے ملے، بلا کے لائے، فاطمۃ الزہرا کے لخت جگر بیٹو، علی مرتضیٰ کے شیر جوانوں، تمہاری بات نہیں موڑیں گے،
ذرا اذان کی فرمائش کرو، اذان تو دے دے نبی کے زمانے کی، بلال آئے ہوئے ہیں۔ جنابی بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے کی مسجد میں، مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر جب اذان شروع کی، مدینے میں کوہرا مچ گیا، عورت مرد باہر نکل آئے، چلو نبی کے اذان زمانے کی اذان آئی ہے، چلو شاید دیدار ہو جائے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان غریب صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے ابتدائی اسلام میں بڑے دکھ اٹھائے، بڑی پریشانیاں جھیلی، صرف کہنے سننے کی بات نہیں، اور خداوند عالم نے ان کے مقدر جگائے۔ اللہ تمہیں توفیق دے، تم سارے کے سارے حج بیت اللہ کرو، مکے جاؤ، جا کے دیکھو جس مقام پہ سیدنا بلال نے کوڑے کھائے، مار کھائی، آج وہاں مسجد بنی کھنی ہے، اور کوڑے مارنے والے جہاں رہا کرتے تھے وہاں بیت الخلا بنا ہوا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا، جو میرا ہے وہ میرے صحابہ سے پیار کرے گا، جس کو میرے ساتھ دشمنی ہے وہ میرے صحابہ کا دشمن ہے۔ ہاں صاف فرما دیا، من احبہم فبحبی احبہم، جس کو ان سے پیار ہے اس کو مجھ سے پیار ہے، ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جس کو ان سے دشمنی ہے اس کو میرے ساتھ دشمنی ہے۔ جب تم ہو شادیوں میں جا رہے ہو، اجی یہ اور معاملہ ہے، الیکشنوں میں سر پہ اٹھائے پھر رہے ہو، اجی یہ سیاسی معاملہ ہے۔ وہ صحابہ کرام کی عزت کے سامنے سیاسی معاملہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کون سی سیاست ہے جو صحابہ کرام سے ہٹ کر ہے؟ وہ سیاست نہیں، وہ بدماشی ہے۔ کون کہتا ہے یہ سیاست ہے؟ اپنی عزت بناتے ہو، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کی عزت کو مٹاتے ہو۔ قربان جاؤں ان حضرات پہ، تم تو اب بھی نہیں سمجھ سکے ہوگے میں کن کی بات کر رہا ہوں۔ وہ حاجیوں نمازیوں، تمہیں ساری زندگی میں آج تک خواب میں بھی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہوئی۔ بلال وہ تھا جس نے اپنی زندگی میں لاکھوں کروڑوں مرتبہ حضور کا دیدار کیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا ساز و سامان لاتا ہے، اور یہ مرتبہ یوں ہی نہیں ملا، ہاں مفت میں نہیں مل گیا، بڑی مصیبتیں اٹھائی ہیں، بڑی تکلیف جھیلی ہیں۔ امیہ ابن خلف مکے کا بہت بڑا بدماش قسم کا کافر غلام ہے۔ امیہ ابن خلف بہت بڑا سردار ہے مکے کا، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اس کے غلام ہیں، زر خرید ہیں۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیوانہ پروانہ، جان نثار، جان پہ کھیلنے والا بلال، سرکار کے چہرے انور کا دیدار کیا تو کلمہ پڑھ بیٹھا۔ امیہ ابن خلف کو پتا چلا بلال کو مارنا شروع کیا، سارا دن مارتا ہے، لوہے کی زرہ پہنا کر دھوپ میں سارا دن لٹائے رکھتا ہے، گرم ہو جاتی ہے، بدن جل جاتا ہے، سارا دن نمبر وار پٹائی کرتی ہیں۔ شام کے وقت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروں میں رسے ڈال کر مکے کے لڑکے گلیوں میں گھسیٹے پھرتے ہیں۔ جس گلی سے گزارا جاتا ہے عورتیں پوچھتی ہیں کیا بات ہے، نوجوان پوچھتے ہیں کیوں مارتے ہو، مارنے والے جواب ایک دیتے ہیں، غلام امیہ ابن خلف کا ہے، کلمہ کالی کملی والے کا کیوں پڑھتا ہے؟ چمڑا اڑ گیا، ہڈیاں سالم نہ رہی، روزانہ گھسیٹا جاتا ہے، روزانہ مارا جاتا ہے، روز مار کے امیہ ابن خلف تھک گیا، خود بھی دوسرے لوگ بھی امداد کو آتے ہیں کافر کی۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے پہ پاؤں رکھ کر پورا بدن ڈال دیتا ہے، سینے پہ پتھر کی چٹان رکھتا ہے، کمر کے نیچے دہکتے ہوئے بھڑکتے ہوئے کولے اور شعلے ہیں، آگ بجھ جاتی ہے مگر بلال غریب کو چھوڑا نہیں جاتا۔ آج کوئی مار کھائے گا عورتوں کے پیچھے، کوئی زمین کے پیچھے، کوئی دولت کے پیچھے، کوئی مکان کی وجہ سے، کوئی دکان کی وجہ سے، کوئی کرسی کی وجہ سے، کوئی شہنشاہیت کی وجہ سے، کوئی وزارت کی وجہ سے، کوئی سفارت کی وجہ سے بلال مار کھاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ، خدا کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مار کھائی میری راہ میں،
میرے نام پہ مار کھائی، میری وجہ سے مار کھائی، زبان پر مصیبت آئی، جان پر مصیبت آئی، مالی تکلیف پہنچی، بھوک پیاس کی تکلیف اٹھائی۔ خدا فرماتے ہیں میرا بندہ تکلیف اٹھاتا ہے، میں سامنے کھڑا ہو کر دیکھتا ہوں وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور میرے بندے میں تجھے دیکھ رہا ہوں، میرے نام پہ تجھے مار پڑ رہی ہے۔ جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے، مار مار کے تھک گئے، اکتا گئے، سزا دے دے کر تھک گئے، مگر بلال اپنے ایمان میں، اپنے یقین میں، اپنی توحید میں، ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں کسی قسم کی ملاوٹ کرنے کو تیار نہیں۔ تمہیں تو آج اگر تھوڑا سا کوئی کہہ دے کہ اس سال کاروبار میں تجھے منافع اسی لیے تو نہیں ہوا کہ تو نے فلانے بابے کو نہیں مانا، فلانے بابے کی پوجا نہیں کی، فوراً کروٹ بدل جاتا ہے، چلو بھائی اب کے بابے کو ہی مانیں گے۔ یہ وہ بلال ہے جو کسی بابے کو نہیں مانتا، کسی قبر والے کو نہیں مانتا، جو کسی اونچے نیچے کو نہیں مانتا، کسی بڑ کا پجاری نہیں، پیپل کا پجاری نہیں، کسی کھوہ کا پجاری نہیں، کسی جنڈی گھنڈی کا پجاری نہیں، کسی درخت کا پجاری نہیں، چاند سورج ستاروں اور پانی کا پجاری نہیں، وہ صرف ایک اس کائنات کے مالک کا پجاری ہے جو خداوند عالم کی ذات ہے، مار بھی کھاتا ہے۔ قریب سے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، مار پڑ رہی ہے، اس قدر مارا، گلے پہ پاؤں رکھ کر دبایا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری آنکھ نے دیکھا بلال کی ایک بالشت زبان باہر لٹکی ہوئی تھی۔ کمال ہے، اتنی تکلیف اٹھا رہا ہے، جب بھی ذرا سا پاؤں پر کو ہٹایا، سانس آیا، فوراً آواز لگاتا ہے اللہ احد، میرا خدا ایک ہے، میرا معبود ایک ہے، میرا کارساز ایک ہے، میرا پیدا کرنے والا ایک ہے، میری جان کا مالک ایک ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، وہی ہر چیز پہ قادر ہے، میری جان پہ بھی اسی کی قدرت ہے، میرے یقین پہ اسی کی قدرت ہے۔ اور مارنے والوں میں سچا عاشق ہوں، تم مارتے تھک جاؤ گے، میں مار کھاتا نہ تھکوں گا، اس لیے جس کی وجہ سے مار کھا رہا ہوں وہ حی قیوم ہے، میں اسی کا بندہ ہوں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گزرتے گزرتے کان میں بلال کے یوں کہہ دیا آہستہ اللہ کا نام لے لے، تجھے بڑی سخت مار پڑ رہی ہے، اللہ کا آہستہ نام لے لے۔ جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے بڑا دکھ پہنچا، تکلیف ہوئی، اور یوں فرمایا ابو بکر اور اگر کوئی کہے تو کہے، تو نہ کہو یہ بات۔ انہوں نے کہا میں تیری تکلیف دیکھ کے کہہ رہا ہوں، تجھے صدمہ بڑا پہنچ رہا ہے، تجھے تکلیف بڑی پہنچ رہی ہے۔ جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ابو بکر میں تجھے کیا بتاؤں، جب میری کمر کے نیچے کولے، میرے سینے پہ پتھر کی چٹان، اور میرے گلے پہ امیہ ابن خلف کا پیر رکھا ہوا ہوتا ہے، اور وہ وزن پورا ڈالتا ہے، میری جان نکلنے کو ہوتی ہے، مجھے پروردگار کی طرف سے آواز آتی ہے او میرے بلال تیرا کیا حال ہے۔ جب وہ ذات سامنے آئے میں کیسے آہستہ کہوں، اور میرا حال پوچھنے والا خدا ہو میں کیسے آہستہ اللہ کا نام لوں۔ بدنصیب قوم آج تو نہ آہستہ اللہ کا نام لیتے ہیں نہ زور سے اللہ کا نام لیتے ہیں، چھوڑ ہی دیا، نماز چھوڑ دی، قرآن کی تلاوت چھوڑ دی، اللہ اللہ کرنا چھوڑ دیا، مسجد میں آنا ہی چھوڑ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج کافروں کا ڈنڈا ہے اور مسلمانوں کے سر ہیں، پٹ رہے ہیں ساری دنیا میں۔ کون ہے مارنے والا مسلمان کو اگر ہم مسلمان ہوں؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو حیران ہو گئے، بڑا عجیب طریقے سے مصیبتیں اٹھائیں، بڑی بڑی تکلیفیں جھیلیں، مار مار کے بلال حبشی کو تھک جاتا تھا۔ ایک دن سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے یقین ہو چلا کہ آج میرا وقت آ گیا، آج میرا دم آخری ہے۔
اندازہ لگاؤ کمر کے نیچے دہکتے ہوئے کولے اور شولے، سینے پہ پتھر کی چٹان ہے اور کوڑے مار رہے ہیں اور گلے پہ پاؤں رکھ کر کے وزن ڈال رکھا ہے۔ تھوڑا سا سانس آیا، بلال نے اپنے پروردگار سے التجا کر دی، کہتا اے خدا خالق کون و مکان، اے خدا اے سر قلب سر جہاں، اور میرے مولا زبان نہیں ہل سکتی، کیسے تیرا نام ادا کروں؟ لب حرکت کرنے سے عاجز آ گئے، زبان باہر نکل گئی، میں کس طرح تیرا نام لوں؟ دل ہی دل میں تجھے پکارتا ہوں، کہتا او میرے مولا مجھے مار کی پرواہ نہیں، مجھے تکلیف کی پرواہ نہیں، میرا حال یہ بنا ہوا ہے جو تیری مرضی ہو وہ کر میرا حال، عشق میں ثابت قدم ہوگا بلال۔ اور میرے مولا مجھے اب اوپر اپنے اتنا یقین آ گیا، اب مجھے اپنے اوپر بھروسہ اتنا ہو گیا، جو تکلیف آئے پرواہ نہیں، میں تیرا نام چھوڑنے کو تیار نہیں۔ چاروں طرف کافر بیٹھے ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رگ رگ میں کانٹے چبھو رہے ہیں، طرح طرح کی ادائیں دے رہی ہیں، کہتا ہے ہر رگوں ریشوں میں کانٹے چبھ گئے، اور جس قدر ہو سکے ہیں ادائیں دے مجھے، میں بے پرواہ ہوں اس بارے میں تکلیفوں سے تیرا نام چھوڑنے والا نہیں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حال دیکھا۔ آج کا دولت مند رات دن سوچتا ہے دوسرا کارخانہ کس طرح سے لگاؤں، کاہے کا لگاؤں، کہاں لگاؤں، دوسری فیکٹری کہاں لگاؤں، دوسرا کاروبار کس طرح پہ بڑھاؤں۔ یہ مکے کا دولت مند تاجر ہے جس کا نام ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مکے کی گلیوں میں اس نیت سے چکر لگاتا ہے کوئی مصیبت زدہ مسلمان ہوگا تو دولت خرچ کر کے اس کو آزاد کراؤں گا۔ امیہ ابن خلف سے صدیق اکبر نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یار تم مار مار تھک گیا، اسے بیچ لے، غلام تھے نا حضرت بلال، اسے بیچ لے۔ امیہ کہنے لگا کہ خرید لو بھائی، تو امیہ ابن خلف کافر نے بڑے پیسے مانگے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت فرمایا کہ چل کے لے لو اپنے پیسے۔ امیہ جو مکے کا سردار تھا کہنے لگا ابو بکر میں تو تجھے بڑا عقل مند سردار اور ہوشیار تاجر سمجھتا تھا، آج پتا چلا تجھے تو عقل ہی نہیں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیوں؟ وہ کہنے لگا یہ تو میرے ناک پہ لڑا ہوا ہے، مار مار کے میں تھک گیا، دوسروں سے مروا مروا کے میں تھک گیا۔ اندازہ لگاؤ اور اپنے ایمان کا بھی پتا کرو، سارا مکہ مارنے والا اکیلا بلال مارے کھانے والا۔ کہنے لگا یہ تو میرا درد سر بنا ہوا ہے، اگر تو یوں ہی کہتا نا غلام مجھے دیتے میں تیرے متھے مار دیتا، تو انہیں اتنی بڑی رقم دینی کر لی، یہ کوئی تیری عقل مندی ہے؟ کہاں یہ سر پھرا غلام جو کسی کام کا بھی نہیں، رات دن مار کھاتا ہے، اور اتنی بڑی رقم دینے کے لیے آپ آمادہ ہو گئے۔ جناب صدیق اکبر سب قدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا امیہ میں بھی تجھے مکے کا سردار سمجھتا تھا، آج پتا چلا تو پرلے درجے کا گدھا ہے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہ وہ اس لیے کہ ہو بلال اور قیمت یہ مانگی تو نے، بلال جیسی ذات ہو اور قیمت یہ مانگی، اگر آج پوری دنیا کی دولت تو مانگتا اور میرے پاس ہوتی میں اپنی جان دے کر کے بھی بلال کو خرید کے آزاد کرتا۔ چنانچہ خرید لیا، آزاد کر دیا، دربار رسالت میں پیش کر دیا۔ جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیار آیا۔ اندازہ لگاؤ بلال کے زخموں کو دیکھ کر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رونا آ گیا۔ اسلام کے لیے مار کھائی، ایمان کی وجہ سے مار کھائی، اپنے یقین کی وجہ سے مار کھائی، کوئی سیاسی غرض نہیں، کوئی دنیاوی غرض نہیں۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم نے، اللہ پاک نے اس کا پھل یہ دیا بلال کو، اس کا معاوضہ یہ دیا کہ دربار رسالت میں مؤذن بن گئے۔ اذان دینے کی جو ڈیوٹی تھی، منصب تھا، وہ حضرت بلال کو ملا رضی اللہ تعالیٰ۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گھر کے خرچے، اخراجات، سودا سلف لانے کی ڈیوٹی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے تھی۔ کوئی کسی محکمے کے صاحب کا سامان لائے گا، کوئی کسی محکمے کے صاحب کا سامان لائے گا،
کوئی کسی تاجر کا سامان خرید کے لائے گا, کوئی کسی افسر کا سامان خرید کے لائے گا. بلال تیرے پیروں سے اڑی ہوئی خاک پہ قربان ہو جاؤں, تو شہنشاہ کائنات کے دروازے کا غلام ہے, تو حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سامان لاتا ہے, اور 5 وقت اذان کی ڈیوٹی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرضہ بھی لے کے آتا تھا بلال یہودیوں سے. ایک دفعہ ایک قرضے والے نے جان کر کہ دوبارہ اسے پھنساؤ, غلام بناؤ, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دینے کے لیے تیار کھڑے تھے. یہودی آیا اور آ کے کہنے لگا, یہ جو بدنصیب آدمی ہوتا ہے نا, جس کا ایمان نہیں ہوتا, وہ بے ادبی بڑی کرتا ہے. آج بھی تجربہ ہے اللہ والوں کی, علماء کی, بے ادبی وہی کرے گا جس کے اندر ایمان کی رتی نہ ہو. بے ادبی کے الفاظ وہی بولے گا ایمان کی رتی نہ ہو. تو حضرت بلال کو آ کر کے آواز دینے لگا اور کہنے لگا, او کالے. حضرت بلال نے فرمایا, کیا بات ہے؟ کہ یا تو کل شام تک پیسے آ گئے, ورنہ یاد رکھ تجھے پھر غلام بنائیں گے ہم. جناب ابشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں تشریف لائے. عرض کیا, کالی کملی والے فلانا یہودی آ کر کے بڑی زبردست دھمکی دے گیا, وہ مجھے پھر دوبارہ غلام بنانا چاہتے ہیں, وہ پھر مجھے پریشان کرنا چاہتے ہیں. میں اب اتنا بڑا قرضہ کیسے ادا کروں؟ میں صبح کہیں نکل جاؤں گا, چھپ جاؤں گا, روپوش ہو جاؤں گا. جب کوئی انتظام ہو جائے اطلاع فرما دینا, میں حاضر خدمت ہو جاؤں گا. ہائے بلال تجھے مبارک ہو, تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قرضے کی وجہ سے پریشان ہے. ذرا سوچیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے دولت بخشی ہے, جن کو اللہ پاک نے کھانے پینے کے لیے دیا ہے, کہ ہمارے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن دکھوں سے اپنی زندگی پاس کی ہے, قرض لے لے کر. صرف قرض نہیں, آج ہم یہودی بن کے مر رہے ہیں, عیسائی بن کے مر رہے ہیں, کافر اور مشرک بن کے مر رہے ہیں. ان کی ریس ہے ہر معاملے میں, ان کے طریقے کو اپنا کر کے آج مسلمان نوجوان بڑے خوش ہوتے ہیں. تم نے ہزاروں مرتبہ سنا ہوگا, آؤ شہنشاہ کائنات کا وہ لباس تو دیکھو جس لباس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے. 11 پیوند اس لباس میں تھے جس لباس میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا فانی سے رخصتی ہوئی ہے. یہ بٹن نہیں لگاتے ہم لوگ, بٹن کی جگہ کانٹے چبھے رہتے تھے, کانٹے چبھو لیے جاتے تھے. تو بلال نکل گئے مدینے پاک سے خوف کے مارے کہ یہودی پریشان کریں گے قرضے کے لیے. ابھی وہ کچھ ہی منزل پہ دور پہنچے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے یہاں کئی اونٹنیاں سامان سے لدی ہوئی آئی, اور آپ نے اس یہودی کو بلوایا اور بلوا کے فرمایا, تو اپنا سارا قرضہ لے لے, جتنا تیرا قرضہ ہے ساری کھجوریں ناپ تول کر اپنے قرضے میں لے جا, بچے گا ٹھیک ہے, نہیں بچے گا تو سارے کا سارا لے جا. اللہ غنی, نبی کی ذات کو تو دیکھو, کبھی تو یہ حال ہے کہ قرضہ لے رہے ہیں اور قرضے کی وجہ سے پریشان ہیں, اور خود حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پریشان ہے. اور اب یہاں یہ حال ہے کہ جس صحابی نے کھجوریں اٹھا کر ناپ کر ڈھیر میں سے تول کر دی ہیں, اس کا سارا قرضہ اتر گیا. اور صحابی کہتا ہے کہ میری آنکھ دیکھ رہی تھی, ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سارے کھجوروں کے ڈھیر میں سے ایک دانہ بھی کم نہیں ہوا, ایک دانہ بھی کم نہیں ہوا. بے شمار واقعات ہیں اس قسم کے. مدینے پاک میں اللہ پاک سب کو زیارت نصیب فرمائے. مدینے پاک کی صحابی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا, اس کا باپ فوت ہو گیا, قرضہ تھا باپ کے ذمے. اس نے سارے سیزن کی کھجوریں اکٹھی کی اور ڈھیر لگا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں آیا کہ جی فلاں آدمی کا میرے ابا کے ذمے قرض ہے, وہ آپ کھڑے ہو کر اتار دیں, اپنے سامنے وہ قرضہ اتروا دیں. ساری کھجوریں میں نے سنبھال کے رکھی ہیں, بچوں کو ایک دانہ نہیں دیا میں نے. کیسے لوگ تھے جو باپ کے قرضے کا فکر کرتے تھے, اب تو الحمدللہ اپنے قرضے کا فکر نہیں. اگر میں مر گیا تو کون دے گا, بلکہ خوش ہیں, قرضہ مار کے مر جانے پہ لوگ خوش ہیں. حالانکہ قرضہ ایسی چیز ہے کہ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب تک یہ پوچھ نہ لیا, کبھی بھی کسی کا جنازہ نہیں پڑھایا جب تک یہ پوچھ نہ لیا کہ اس کے ذمے کسی کا قرضہ تو نہیں. اور اگر پتا چلا کہ ہے تو فرمایا ضامن بنو, کون دے گا. اور اگر ضامن کوئی نہیں بنا تو حضور نے کسی صحابی سے جنازہ پڑھوا دیا, خود جنازہ چھوڑ دیا. یہ تھوڑی بات ہے کہ نبی جنازہ چھوڑ دے. آج لوگ گسے مارتے ہیں
बड़े खुश होते हैं, कोई गल नहीं असा कोई भजे हुए ने। आदमी अपना कर्जा जो मंगा के मड्डी च आ गए हैं, भज गए कि कहीं देना नहीं, डरता नहीं, अगर मैं मर गया तो मेरा कर्जा कौन देगा। ये थोड़ी मुसीबत है, ये थोड़ी बात। और नबी जिसका जनाजा छोड़ दे, नबी जिसकी जनाजे को छोड़कर हट जाए, ये कोई थोड़ी बात है। पहले लोग दुआएं मांगा करते थे, या अल्लाह मकरूज बना के ना मारियो, और अब दुआ करते हैं या अल्लाह जितना गड़गप्पा करके मरूं उतना ही अच्छा। बेईमानी करके मरना चाहते हैं, लोगों का पैसा खा के मरना चाहते हैं, फनकारी करके मरना चाहते हैं। शर्म नहीं, ये कोई मौत है, ये कोई मरना है, ये तो लानत की मौत है। किसी का खा के मर जाओ, जब वो सुनता है तो कहेगा नहीं, तुझ पर खुदा की लानत हो, मेरा रुपया खा के मर गया। पहले जमाने में दस्तूर था, जनाजा पढ़ने से पहले मरने वाले का बेटा, भतीजा, भाई, वारिस खड़े होकर ऐलान किया करता था कि भाई जिसका लेना देना हो वो हमारे पास आए, देना होगा हम चुकाएंगे, जिसने देना हो वो हमें दे। ऐलान हुआ करते थे कि जो कर्जा मांगने वाला हो वो हमारे पास आए, हम कर्जा देंगे। अब कर्जे का ऐलान तो है नहीं, अब तो ये ऐलान होता है कि फलां तारीख को आना, तुम्हें छोले डालकर चावल खिलाएंगे, कुलखानी होगी। कर्जा कौन उतारे? और अगर कोई आ भी जाए मांगने लगा जी तुसा जानो जानो, असा कोई जामिन लगे, ऐसा कोई ठेका चाया है, हमने कोई जमानत उठाई है तुम्हारी। मदीने का साहबी हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में आया, मेरे अब्बा के दिन में कर्ज है, मेरी गैरत गवारा नहीं करती, मेरी तबीयत गवारा नहीं करती, मेरा मिजाज गवारा नहीं करता, मैं बेटा दुनिया में मौजूद हूं, मेरा अब्बा कब्र में मकरूज पड़ा हो। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सारी खजूरें इकट्ठी कर ली, घर में कितनी रखी है? बच्चों के लिए कितना रखा खाने के लिए? उन्होंने कहा घर में, कि जी हाँ, अल्लाह और उसके रसूल का नाम रखा हुआ है, सारी खजूरें मैंने यहां इकट्ठी कर रखी हैं। आखिरत का फिक्र इन लोगों को था। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे बुला कर्ज लेने वाले को मैं तेरी सिफारिश करके आधा इस साल ले लेगा, आधा अगले साल ले लेगा, आधी खजूरें बच्चों के लिए रख ले। सहाबी रोने लगा, कहने लगा, मैं ऐसी खजूरें अपने बच्चों को खिलाने को तैयार नहीं, हम बैठ के खजूरें खाएं, मेरा अब्बा कब्र में मकरूज पड़ा हो, हम ऐसी खजूरें खाने को तैयार नहीं। अर्ज कर दिया हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में कि एक दाना में घर ले जाने को तैयार नहीं, कर्जा उतारिए। बस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमा दी और आपने अपने सामने खजूरों का नापना शुरू किया। उस कर्ज लेने वाले का सारा कर्जा उतर गया। सहाबी कहता है, मेरी आंखें देख रही थी और मुझे यह तसल्ली हो रही थी कि पूरे ढेर में से एक दाना भी कम नहीं हुआ। सारा कर्जा चुक गया, सारा कर्जा उतर गया, मगर एक दाना कम ना हुआ। जिस वक्त मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिम्मे जो कर्जा था बिलाल के हाथ का लिया हुआ, वो सारा कर्जा उतर गया। रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल को फिर बुलवा लिया, फरमाया, बेशक बेपरवाह हो जा, अल्लाह ने सारा कर्जा तेरे मेरे सर से उतार दिया। भूख की मुसीबत भी देखी, प्यास की मुसीबत भी देखी, और इतना जबरदस्त इश्क था कि जब मदीने पाक में अजान देता था तो जब अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहता तो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा करता था कि मैं इनकी रसालत की गवाही दे रहा। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जब वफात शरीफ हुई, बिलाल उन नौजवानों में था जो टकरे मार रहे थे, बेहोश पड़े थे। कहां जाऊं, किसे देख के अपना गुजारा करूं, किसका दीदार करूं, किसको अपना आका मौला बनाऊं, कौन मेरे सीने पे हाथ रख के पूछेगा, बिलाल तेरा क्या हाल है? कौन पूछेगा मुझसे? और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात शरीफ के बाद जब मसनद को खाली देखता और जब अजान देता, इशारा करता, हुजूर नजर न आते, बेहोश होकर गिर पड़ता था। उन्हें मोहब्बत थी, उन्हें लगन थी, उन्हें सोजो गुदाज था, उन्हें इश्क था। उनके दिलों में अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की मोहर लगा रखी थी। आज हमारे दिलों पे मोहर माल की है, दौलत की है, पैसों की है, दुनिया की है, कुर्सी की है, इक़्तिदार की है, सरकार की मोहब्बत की मोहर नहीं है। अगर वो होती तो आज हमारा खुदा जाने क्या हाल बनता।
اس لیے قرآن کریم نے ان لوگوں کی تعریف کی، فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے نام پہ ہجرت کی، اللہ کے نام پر ایمان لائے، اسی کے نام پہ ہجرت کی اور جہاد کیا میری راہ میں، بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، مالی قربانی کی، جان کی قربانی دی، اللہ کہتا ہے اولئک اعظم درجۃ عند اللہ، یہی ہے وہ لوگ جن کے بہت بڑے درجے بلند ہیں میرے یہاں، میں خدا کے نزدیک ان کے درجے بڑے ہیں، میں خدا کے نزدیک ان کے مقام بڑے اونچے ہیں، میں پروردگار عالم کے نزدیک ان لوگوں کے مقامات بڑے اونچے ہیں، اور خدا جن کو اونچا کہے وہ کتنے اونچے ہوں گے۔ اور دونوں شہادتیں اللہ پاک کی قرآن میں ہے حضرات صحابہ کرام کے بارے میں۔ تمہارا اس طرف دھیان نہیں، تمہیں تو صرف تھوڑی سی کوئی انگلی لگا دے، دیکھو جی فلانے نے فلانے کا حق مار لیا تھا، دیکھو نا جی ہے برا ہوا نا جی، اوہو تم بھی فیصلہ کر جج بن جاتے ہو، تم بھی فیصلہ کرنے والے بن جاتے ہو۔ ٹھیک ہے یار، صحابہ کے درجے تو بڑے ہیں، مگر یہ بات تو نہیں چاہیے تھی انہیں۔ تجھے کیا پتا ہے؟ تجھے اپنے ایمان کا تو پتا نہیں، تو صحابہ کرام کے ایمان کا پتہ کرتا ہے۔ ساری عمر گوں کھاتے گزر گئی، حرام کا پیشاب پیتے گزر گئی، ہم صحابہ کرام کے فیصلے کریں گے؟ اور فیصلہ کرنے والے ہم، اور فیصلہ نبی کے یاروں کا، نبی کے دیوانوں کا، نبی کے پروانوں کا۔ خدا گواہ ہے، خدا کہتا ہے بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ کہ ان لوگوں نے مال بھی قربان کیا، جان بھی میرے اوپر قربان کر دی۔ خدا گواہ ہے، رسول گواہ ہے، قرآن گواہ ہے۔ تم صحابہ کرام میں 1 کروڑ عیب نکالو، کوئی صحابہ کے درجے کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ 1500 سال پہلے کی باتیں کرنے کے لیے بڑے ہوشیار ہو، آج کل کی باتیں کوئی نہیں کرتا۔ کیسے کریں؟ انشاءاللہ شام جیل میں ہوگی، آج کل کی باتیں کرو نا۔ کس محکمے میں کیا ہو رہا ہے، کس جگہ کیا ہو رہا ہے، کیا کر رہے ہیں وزراء، کیا کر رہے ہیں سفراء، کیا کر رہے ہیں بڑے بڑے افسر، ان کی بات نہیں کرتے، رسالے چھاپے پھرتے ہیں صحابہ کرام کے نام پر۔ میں تمہیں ایک بات کہتا ہوں، آج بڑا بد نصیب ہے وہ آدمی، اور بڑا بدبخت ہے وہ آدمی، اور میں تو آگے بڑھ کر کہوں گا بڑا لعنتی ہے وہ آدمی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کا شکوہ کرے، گلہ کرے حضور کے یاروں کا، ان یاروں کا جو حضور کے آڑے وقت میں کام آئے، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو کر اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے اور فاقے کاٹے، مصائب جھیلی، پیاسے مرے، بھوکے رہے، ان کا گلہ کرتے ہو۔ اور پھر تمہیں جج کس نے بنایا؟ تم ہوتے کون ہو؟ تم کون ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کا فیصلہ کرنے والے؟ وہ خدا کے بندے تھے، خدا ان کا گواہ ہے، نبی ان کے گواہ ہیں، قرآن ان کی تعریف کرتا ہے۔ فرمایا ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، ایمان لائے، ہجرت کی، جہاد کیا نہ۔ بدر میں تو وہ لڑے، احد میں انہوں نے قربانیاں دی، حنین میں وہ لڑے، خندق میں وہ لڑے، تبوک میں انہوں نے قربانیاں دی، یرموک میں انہوں نے قربانیاں دی۔ ایک صحابی ایسا ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 125 جنگ لڑے ہیں، اور اسلام کے نام پر جنگیں تو انہوں نے لڑی، اور تم کرسیوں پہ بیٹھ کر میز پہ رسالے رکھ کر فیصلے تم کرتے ہو۔ تم ہو کون؟ یہ تو منافقوں کی اولاد کر سکتی ہے، یہ تو یہودیوں کی اولاد کر سکتی ہے، یہ تو عیسائیوں کی اولاد کر سکتی ہے، مسلمان کا تخم ایسا نہیں کر سکتا۔ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گلا، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں کا اور آپ کے جانثاروں کا گلا، کوئی بھی کرے مجھے اس سے کوئی بحث نہیں۔ بہرحال ہم ان کو اپنا نہیں جانتے، اور جو نبی کے یاروں کے نہیں وہ ہمارے نہیں، ہاں وہ ملک کے نہیں، وہ قوم کے وفادار نہیں ہو سکتے، وہ ملت کے وفادار، اور جو نبی کے دروازے کا وفادار نہیں وہ تیرا وفادار کب ہوگا؟ یہاں تو غلامی کرنے والوں نے سب کچھ کمایا ہے، ہاں سب کچھ کمایا غلامی کرنے والوں نے۔ اللہ غنی، ان کی پیٹھ گواہ ہے کہ انہوں نے اسلام کے لیے کیا کیا، ان کے کمر پہ کوڑوں کے نشانات گواہ ہیں کہ انہوں نے اسلام اور ایمان کے لیے کیا کیا۔ سیدنا بلال سب قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات شریف کے بعد مدینے میں رہ نہ سکے، منبر خالی میرے سے دیکھا نہیں جاتا، دمشق چلے گئے، وہاں جا کر اپنی اللہ اللہ کی
ایک دن خواب میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. آپ نے فرمایا ما جفانی یا بلال، اور بلال یہ کیا غضب کر رہے ہو، مدینے سے دور چلے گئے، ملنے بھی نہیں آتے. اندازہ لگا اس کا درجہ کتنا بلند ہوگا، اس کے دل میں نبی کا